الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله العلي العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے اور آہستہ سے، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں. اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اس کے سورنے کے بعد، اور اس سے دعا کرو ڈرتے اور طمع کرتے ہوئے. بے شک اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے. سچ فرمایا اللہ نے، وہی بزرگ و برتری والا ہے. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. یہ زمین اور یہ آسماں مولا تیرے قبضے میں ہیں دو جہاں. سب پہ تو ہی تو ہے مہربان. ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا مولا تو نے قرآن میں جو لکھا. آج ہے در بدر
बिखरे लड़ी जिस तरह, एक कर हमको बहरे शाह, हमने खुद पे किए हैं सितम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, बेकसों को सहारा मिले मौला, डूबतों को किनारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू जो कर दे मेहरबानियाँ, दूर हो जाए हर एक गम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। इलाही आमीन या रब्बुल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हमद है उस खालिक अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कंवल के लिए, मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तदाए कलाम, कि जिनके नाम फ़रिश्तों ने भी संभल के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाजरीन को सैयद फ़रहान अली वारिस का सलाम पहुँचे। मैं हूँ आपका मेज़बान और आप देख रहे हैं बारान रहमत आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी सैरी नशियात। नाज़रीन, अभी मैंने इब्तिदा में दुआया कलाम पढ़ा और उससे पहले कारी नौमान साहब तिलावत कुरान मजीद की सादत हासिल कर रहे थे। हम शुक्रगुज़ार हैं कारी नौमान साहब के। और मैंने जो दुआया कलाम पढ़ा तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आज का हमारा मौजू क्या है। आज का हमारा मौजू है दुआ, कि जिसके लिए अगर ये जुमला कहा जाए, ये बात कही जाए कि दुआ अल्लाह और मोमिन के दरमियान अज़ीम शान राब्ते का नाम है। कुरान मजीद में सूरह मोमिनीन में दुआ के मुतालिक इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, पालने वाले हम ईमान लाए तो हमारी मग़फ़िरत फरमा, हम ईमान लाए तू हमारी मग़फ़िरत फरमा, हम पर रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम करने वाला है। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि दुआ मोमिन का हथियार है। कुरान और हदीस की रोशनी में और अक़वाल मासूमीन अलैहिस्सलाम की रोशनी में अगर देखा जाए तो पहले इंसान खुदा की हम्दो सना करे, खुदा की नेमतों को शुमार करे और जो कुछ खुदा ने अता किया वो जहन में लाए, और बाद में फिर अपने गुनाहों को जहन में लाए कि उसने क्या क्या गुनाह किए, फिर अपने गुनाहों का इस्तग़फ़ार करे, और इन सबसे पहले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद भेजे, फिर अपने गुनाहों का इस्तग़फ़ार करे और फिर अल्लाह से दुआ तलब करे। जैसे सहीफ़ा सज्जादिया में भी इमाम ज़ैनुल-आबिदीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं दुआ मांगने का तरीक़ा कि हमें अल्लाह से कैसे दुआ मांगनी चाहिए। ऐ अल्लाह, हमारे वो तमाम गुनाह माफ़ फरमा दे जो हमारी दुआओं की कबूलियत में रुकावट बन रहे हैं। तो गोया हमें ये पता चला कि दुआओं की कबूलियत में अगर कोई चीज़ रुकावट बनती है तो हमारे अपने ख़ुद के गुनाह होते हैं। जैसे कि मौला अली अलैहिस्सलाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि लोगों को दुआ के लिए कहने से बेहतर है ख़ुद ऐसा किरदार रखो, ऐसा ख़ुद अमल करो कि लोगों के दिल से ख़ुद तुम्हारे लिए दुआ निकलनी शुरू हो जाए। अब अगर हम तारीख़ पर जाते हैं तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, नबी अल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र अगर हम करें तो ये सबक आमोज़ वाक़या है हमारे लिए कि हज़रत मूसा जब सख्त तरीन हालात में थे तो अल्लाह से दुआ करते थे कि ऐ पालने वाले, तू जो भी भलाई मेरे लिए चाहता है मैं उसका मुंतज़िर हूँ। और फिर अल्लाह ने दुआ ऐसी कबूल फरमाई कि हज़रत शुएब से हज़रत मूसा की मुलाकात हुई, फिर इन्हीं की साहबजादी से हज़रत मूसा का अक़्द हुआ, फिर हज़रत मूसा जो है वो तूर पर गए और फिर कलीमुल्लाह का लक़ब भी पाया। कहने का मकसद ये है कि दुआ जो है वो इंसान के मर्तबे को भी बुलंद करती है और इंसान की परेशानियों से भी
نجات عطا فرماتی ہے. یعنی ایک چابی ہے اللہ کے رحمت کے دروازے کو کھولنے کے لیے. یعنی جب تک انسان اللہ سے مانگے گا نہیں, گڑ گڑائے گا نہیں, جیسے نماز میں حکم ہے کہ دعا کرو, یہ نہیں کہا گیا جیسے فرض نماز میں ہے کہ لازمی اللہ کا حکم ہے, یہ نہیں تم نے نماز پڑھ لی تو اللہ پہ ہم نے احسان نہیں کیا. اللہ کہتے ہیں نہیں, تم نماز پڑھو تو دعا لازمی کرو, کیونکہ اگر آپ دعا نہیں کرو گے تو اللہ ہماری عبادت کو قبول نہیں کرے گا. اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں کچھ عطا ہو. تو ناظرین, بہت سارے واقعات ہیں جو دعا کے حوالے سے بھی ہیں انشاءاللہ, اور ہم علماء اکرام سے بھی اس کی رہنمائی حاصل کریں گے. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس ٹرانسمیشن کو دیکھتے رہیے, کہیں نہ جائیے. ہم تھوڑی دیر بعد آتے ہیں اور ایک سیگمنٹ جو آپ کا پسندیدہ اور ہمارا پسندیدہ سیگمنٹ ہے انداز بیان. آج بڑا مزیدار اس میں ٹاپک ہوگا اور مزے مزے کی باتیں ہوں گی, اور انشاءاللہ حمد و نعت کا سلسلہ بھی ہوگا, اور علماء اکرام سے جو آج کا ہمارا موضوع ہے دعا, اس کے حوالے سے رہنمائی حاصل کریں گے. دیکھتے رہیے باران رحمت. بے قوسیں رکھ دینا میرے سر پر, میرے سرکار کی نالین رکھ دینا. بہت شکریہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت, اور میں ایک کلام پیش کرتا جس میں اللہ سے دعا تھی کہ اے اللہ یہ کرم کر دے کہ میرے سر پر میرے سرکار کی نالین آ جائے. تو پھر دنیا اور آخرت کا خزانہ ایک طرف, سرکار کے نالین کی جھڑی ہوئی خاک ایک طرف. آج کا ہمارا موضوع بھی ہے دعا اور بد دعا, اور ہمارے ساتھ جو علماء کرام موجود ہیں, میں ان کا تعارف کراتا چلوں. مفتی اقبال نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آغا جعفر رضا علوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو روز ہماری رہنمائی کے لیے تشریف لاتے ہیں. قبلہ بہت بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا بھی, آپ کی تشریف آوری کا بھی. اور یہ علماء کرام نے حکم دیا تھا کہ بھائی یہ علماء کا سیگمنٹ جو ہے ختم ہو جاتا ہے اور ہم کلام نہیں سن پاتے ہیں, تو آج ہم نے علماء کرام کے حکم کی تعمیل کی, اور میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی, اور آپ سے طالب دعا بھی ہوں. قبلہ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں تو روحانی غذا ہم بعد میں حاصل کریں گے, پہلے جسمانی غذا کی تیاری ہو جائے تاکہ دونوں چیزیں. ایلسا قاضی صاحبہ کے پاس ہم چلتے ہیں, اس کے بعد علماء کرام کے پاس آتے ہیں اور اپنے سوالات سے رہنمائی حاصل کریں گے. السلام علیکم ایلسا قاضی صاحب, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, وعلیکم السلام, آپ کیسے ہیں؟ بس ٹھیک ٹھاک. میں سب سے پہلے تعارف کرا دوں ہمارے کچن کا بھی, کہ جہاں مامتا وہاں ڈالڈا. جب کچن کی بات آتی ہے تو ڈالڈا بنسپتی اور ڈالڈا کوکنگ آئل, اور پھر رمضان میں جب پکوڑے اور کباب کو تلا جاتا ہے تو یہ رمضان کی رونق کو اور دوبالا کر دیتا ہے. اور جامع شیریں جو کہ ہر دسترخوان میں, افطار میں ہر دسترخوان کی رونق کو اور ہر ڈائننگ ٹیبل کی رونق کو دوبالا کرتا ہے, جامع شیریں. اور دودھ جب طاقت کی بات آتی ہے تو آلپرس کی بات آتی ہے, اور جہاں وائٹامن سی کی بات آتی ہے وہاں پر ٹینک کی بات آتی ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایلسا قاضی صاحبہ, جو ہمیں بتائیں گی آج کی ریسیپی. جی ایلسا قاضی, آج تو چیزیں بہت کم لگ رہی ہیں, کچھ آج اور مزید آپ نے شارٹ ریسیپی بنانی ہے. جی, آج جو میں بنانے جا رہی ہوں کافی آسان سی اور کم چیزوں میں بننے والی, کم انگریڈینٹس میں بننے والی ایک ڈرنک ہے, شیک ہے بلکہ. اس کا نام ہے ڈیٹس شیک. میں آج کھجوروں کی مدد سے ایک شیک بنانے جاؤں گی. تو یہ بڑا اچھا اور بہت زیادہ ہیلدی ہے. یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بالکل بھی سحری نہیں کرتے اور بغیر سحری کا روزہ رکھتے ہیں. وہ سمجھتے کہ ان کا پیٹ بھرا رہے گا, لیکن ان کو پھر بھی بھوک لگ رہی ہوتی ہے. تو میں آج ایسی ریسیپی بنانے جا رہی ہوں جو آپ کا پیٹ بھرا رہے گا اور آپ کا روزہ اچھا گزرے گا. کتنے کھجور ڈالے ہیں؟ جی, میں نے 8 سے 10 کے درمیان میں نے. یہ کتنے گلاس کے لیے بن رہا ہے؟ یہ تقریباً اس سے 2 سے 3 گلاس آرام سے. جی 8 کھجور. جی, میں نے 8 سے 10 کھجوریں ڈال دی ہیں. 10 کھجوریں میں نے ڈالی اس کے اندر, اور میں اس کے اندر شامل کروں گی آل پرس کا دودھ. اس کو میں لے لوں گی تقریباً 2 گلاس جتنا. ٹھیک ہے, 2 گلاس, کیونکہ اس کی اتنا زیادہ یہ ہیوی ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو ہاف گلاس بھی پی لینا تو آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے. اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ 3 کھجور ہم کھا لیں تو ایک روٹی کی طاقت. جی بالکل, اور سنت رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جی بالکل, کیونکہ کھجور کے اندر بہت سارے اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس کے اندر, اور یہ آپ کی باڈی کو تو بوسٹ کرتا ہے, امیون کو تو بوسٹ کرتا ہے, ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کی برین کو بھی بوسٹ کرتا ہے, اور اس کے اندر یہ آپ کے بلڈ شوگر لیول کو بھی ڈاؤن کرتا ہے. اس میں شوگر بھی آپ ڈال رہی ہیں؟ نہیں, شوگر کا میں استعمال نہیں کروں گی. اگر آپ کھجور کے اندر خود شوگر. جی بالکل, شوگر کھجور کے اندر اپنی ایک مٹھاس ہے, تو ہم بالکل بھی چینی کا استعمال نہیں کریں گے. اگر آپ چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں, میں نہیں کری. اور ابھی میں فریش کریم کا استعمال کر رہی ہوں, آل پرس کی فریش کریم ڈال رہی ہوں. یہ اس لیے تاکہ اس کے اندر تھوڑا گاڑھا پن آ جائے, تھوڑی تھک ہو جائے. میں اس کے اندر تقریباً 2 ٹیبل اسپون ڈالوں گی. یہ ٹی اسپون ہے تو میں 4 ڈال دوں گی. اب یہ تھوڑا گاڑھا سا بن جائے گا. اب یہ سارے انگریڈینٹس ہم ڈال چکے ہیں.
اب اس کو ٹائم آئے, تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کریں گے کیونکہ بہت زیادہ تھک ہو جائے گا, بہت زیادہ ہیوی ہو جائے گا, تو بالکل آپ ہاف گلاس کے اندر پانی ایڈ کر دیں. اور اس کو کتنی دیر گرائنڈ کریں گے آپ؟ اس کو تقریباً 2 سے 3 منٹ, یہ بالکل سارے جب تک اس کی کھجور گھل نہ جائے, مکس نہ ہو جائے, تب تک آپ کو اس کو بلینڈ کرنا ہے. آپ نے نکال دی ہیں؟ جی جی بالکل, گٹھلیوں کے بغیر آپ نے کھجور لینی ہے. اور 8 سے 10 کھجوریں میں نے استعمال کی اور اب میں ان سب کو بلینڈ کر دوں گی. اب آپ اس کو بلینڈ کریں اور ہم آپ کے پاس جب آپ گارنشنگ کر چکیں گی پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے. ایلسا غازی, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ اتنی جلدی ریسیپی بناتی ہیں اور امید ہے کہ آپ لوگ بھی بہت جلدی اس کو پک کرتے ہوں گے اس ریسیپی کو, اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ایلسا, آپ نے کتنی جلدی ہمیں یہ ریسیپی بتا دی اور اس کی طاقت بھی بہت زیادہ ہے. تو اب ہم نے جسمانی غذا کا انتظام کر لیا, اب روحانی غذا کی طرف چلتے ہیں. علماء اکرام سے ہم سوال کرتے ہیں کہ مولانا آغا جعفر رضالوی صاحب کی طرف میں آؤں گا کہ قبلہ یہ بتائیے کہ آج کا ہمارا موضوع ہے دعا اور بد دعا. تو یہ بتائیے دعا کی اہمیت کیا ہے؟ یعنی ہم اکثر لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں اور دعا نہیں کر رہے ہوتے, یا دعا کے لیے اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں ارشاد, لیکن بہت سارے لوگ جو ہے پریشان ہوتے ہیں تو دعا کرتے ہیں, یعنی اگر ہم بیمار ہیں تبھی دعا کریں گے. تو دعا کے لیے کیا احکامات ہے, دعا کی اہمیت کیا ہے, یہ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا ایک ذرہ ہے, اور دعا کے متعلق مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دعا ایک ایسا تحفہ ہے جو بادشاہوں کے خزانے سے بھی نہیں ملتی. اللہ سبحان اللہ. اور دعا رب سے گفتگو ہے, سبحان رب سے کلام ہے. واہ. نماز پڑھ کے بغیر دعا کے, بغیر شکریہ کے انسان اٹھائے تو اس نماز کی فضیلت میں کمی ہے, کیونکہ رب بار بار اپنے بندے سے کہتے کہ مجھ سے مانگ. انسان چاہے غریب ہے, چاہے امیر ہے, چاہے بادشاہ ہے, چاہے شہنشاہ ہے, سبحان اللہ, اس کو رب سے مانگنا ہے. اور جو بھی رب کی مخلوق ہے وہ رب سے مانگتی ہے. انبیاء نے مانگا ہے, اوصیاء نے مانگا ہے, اولیاء نے مانگا ہے. بے شک. اور معصوم انبیاء علیہ السلام تو ایک اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں. بے شک. مگر جو غیر معصوم ہیں, مثلا اولیاء ہیں, بابا فرید ہیں, خواجہ جمری چشتی علیہ الرحمہ ہیں, نظام الدین اولیاء ہیں, شہباز قلندر ہیں, دیگر ایسی بزرگ ہستیاں ہیں, عبداللہ شاہ غازی ہیں. یہ غیر معصوم ہستیاں ہو کر تقویٰ کی اس منزل پر, یقین کی اس منزل پر پہنچے ہیں کہ انہوں نے جو دعا کی ہے وہ قبول ہوئی ہے. یہ سیر و سلوک کی اس منزل پہ پہنچے ہیں کہ رب نے ان کی دعاؤں کو رد نہیں کیا. تو اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے, اولیاء کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے, اگر انسان رب سے مانگتا ہے اپنی عبادات میں, اپنی تسبیح و تقدیس میں, اپنی تلاوت میں, تو رب دعاؤں کو سنتا ہے. بے شک. بے شک. دعا کو محل کے جملے نا, یا ساری الرضا, اے جلد راضی ہو جانے والے. بے شک. تو رب سے بار بار مانگنا چاہیے, بار بار تکرار کرنا چاہیے. اور یہ بھی حکم ہے کہ اگر کوئی کہتے کہ میری دعا اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی تو کیا وجہ ہے, تو معصوم فرماتے ہیں کہ بار بار رب کا دروازہ کھٹکھٹاؤ, بار بار رب کے دروازے پہ دستک دو, شاید تیری آواز میں اتنی لطافت اور اتنی محبت, اتنا کرب اور اتنا سوز و گداز ہے کہ رب تیری آواز کو بار بار سننا چاہتا ہے. سبحان اللہ. تو دعا جو ہے اس کی اہمیت کو معمولی نہ سمجھا جائے. بے شک آپ کے پاس سب کچھ ہے, پھر بھی دعا کو ترک نہ کریں, رب سے مانگتے رہیں. جزاک اللہ, جزاک اللہ. مفتی اقبال نقشبندی صاحب, ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس کو آپ تفصیل سے ذرا بیان فرمائیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو وہ اپنا رزق اور اپنا روزگار جو ہے وہ پاک رکھے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اما بعد واذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. سبحان اللہ. آپ کہہ دیجئے اے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے بندے میرے متعلق پوچھتے ہیں, آپ کہیں میں ان کے نزدیک ہوں. جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے مجھے تو میں ان کی پکار سنتا ہوں, اور انہیں حکم دیں کہ وہ نیک کام کریں, ہم انہیں منزل تک پہنچا دیں گے. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے, دوسرا پارہ ہے. اس میں بڑا ایک لطیف نکتہ یہ ہے کہ تم جو دعا کرتے ہو تمہاری دعائیں ہم سنتے ہیں. تم چیخ کے نہ مانگو, آرام سے مانگو, ہم سنتے ہیں. مگر جب تم پکارتے ہو, پکارنے کا طریقہ یہ ہے, اگر مجھے تم نے پکارنا ہے
तो फिर मेरे महबूब की बारगाह में आओ। जो मुझे मेरे रसूल की बारगाह में पुकारेगा हम उस पुकार का जवाब भी देंगे। यानी इनके वसीले से मांगा, शर्त वसीले से। शर्त ये है कि बारगाह मुस्तफ़ा का होना जरूरी है, और इसीलिए कहा गया कि हर दुआ से पहले मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दरूद भेजो, पाक पढ़ो, फिर हाजत पेश करो और फिर दुरूद पढ़ो। क्योंकि बगैर दुआ के दुआ जो है, बगैर दरूद के दुआ मुअल्लक रहती है, वो जमीन और आसमान के दरमियान में लटकी रहती है। तो फुका फरमाते हैं पहले भी दरूद पाक पढ़ो और दुआ के बाद आखिर में भी दरूद पाक पढ़ो ताकि तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए। अब मैं आता हूं आपके सवाल की तरफ। इसमें एक बारीक इशारा यह भी था इदा सआला के अंदर कि रब का पता ऐसे नहीं चलता कि रब कहां है। रब का पता ज़बान मुस्तफ़ा से चलता है। सुभान अल्लाह। तौहीद वो कामिल होगी जो ज़बान मुस्तफ़ा से अदा होगी। हम नहीं जानते थे कि हमारा रब कहाँ है, मगर हुजूर ने बताया कि मैंने रब को देखा है। सहाबी ने पूछा रब को देखा है तो फिर हमें दिखा। फरमाया तुम रब को देखना चाहते हो तो फिर आओ, मन रआनी फ़क़द रअल हक़, तुम मोहम्मद को देख लो, गोया तुम मोहम्मद का देखना खुदा का देखना है। तो ये बात मालूम हो गई व इज़ा सआला से कि अल्लाह का पता चलता है तो वो दरबार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सादिक और अमीन होने की दलील है। ये दलील है, सच्चा होने की दलील है। हम किसी चीज को दिखाकर तो मनवा सकते हैं कि जो चीज नजर नहीं आ रही उसको मनवाना कि वो हमारा पर्दे मनवाना, वो इसी बात से कि यहाँ पे आना जरूरी है। आना तुम्हारा काम है, बारगाह मुस्तफ़ा में आओ, पहले इस मंजिल को पालो, पहले रिसालत को मानो, फिर तुम्हें रब मिल जाएगा। अगर वैसे तुम रब 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 कहते रहो कभी रब नहीं मिलेगा। यहाँ पे आना जरूरी है। अब जो आपका असल सवाल है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम जब दुआ करो तो रिज्क पाक हासिल करो। रिज्क का पाक होना जरूरी है, जबान का सच्चा होना जरूरी है, दिल में नूर होना जरूरी है। जो रिज्क पाक खाएगा, जबान का सच्चा होगा, दिल में नूरानियत होगी, खुशू खुजू होगा, हुजूर का अदब होगा, सहाबाए किराम से अकीदत होगी, अहले बैत की मोहब्बत होगी। मैं ईमान और वसूख से कह सकता हूं कि उसकी दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाते बल्कि कबूल फरमाते हैं। अगर मुझे इजाजत दे आखिरी जुमला कह दूं जी, वो क्योंकि ब्रेक का वक्त है तो ये तो ब्रेक के बाद हम बस आपकी बात से एक जुमला मैं आपकी इजाज़त से कहूँगा। जैसे आपने रिस्क के हवाले से बताया, मेरे जहन में वो बात याद आ गई कि जब करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खिताब फरमा रहे थे तो लश्कर यजीद जो लश्कर शाम था उसने ढोल ताशे बजाना शुरू कर, शोर मचाना शुरू कर दिया। तो बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा इरशाद फरमाती है, भैया हुसैन ये आपकी बात नहीं समझ रहे, सुन नहीं रहे। तो मौला हुसैन ने कहा, बहन ज़ैनब इनके पेट में लुक़्मा हराम है, तो जिसके पेट में लुक़्मा हराम होगा उस पर ना कुरान की बात का असर होगा, ना रसूल की बात का, ना अहले बैत की बात का असर होगा। तो लिहाजा हमें ये चाहिए कि हम रिस्क हलाल कमाएं, चाहे थोड़ा सा ही हो, रिस्क हलाल खाएं और इसी से बरकतें मिलती हैं। और रिस्क हराम अगर पेट में हमारे होगा तो फिर हमारे लिए दुनिया और आखिरत में कोई जगह नहीं है। नाज़रीन, दुआ और बद्दुआ हमारा मौजू है। ब्रेक के बाद आते हैं, मुख्तसर से वक्फे के बाद उलमा कराम से रहनुमाई हासिल करेंगे। आप देखते रहिए बारान रहमत। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अब वक्त हुआ है उलमा कराम की तरफ हम चलते हैं, रुजू करते हैं। मौलाना जाफ़र ज़ालवी साहब, आपसे दरख्वास्त है कि बताइए अब दुआ के ऊपर, क्योंकि हमने गुफ्तगू की, लेकिन ज़ाहिर है वक्त इतना नहीं, जितने मौज़े में हमेशा कहता हूँ कि आप लोगों के लिए तो अशरा पूरा चाहिए, उसमें भी शायद हम पूरी रहनुमाई हासिल ना कर सकें, लेकिन आप समंदर को कूज़े में समेट देते हैं दोनों हजरात, ये आपकी खुसूसियत है। देखिए, दुआ जो है, दुआ के ऊपर हमने बात की, अब बात आती है बद्दुआ के ऊपर कि बद्दुआ जो है वो किन लोगों की लगती है और किन को लगती है। और बद्दुआ यानी एक तो होता है कि जालिम पर, जो हम जालिम के लिए बद्दुआ करते हैं तो वो बद्दुआ कंसीडर होती है अल्लाह की बारगाह में, या और एक होता है कि हम किसी से जल रहे हैं और हसद कर रहे हैं उसके लिए बद्दुआ कर रहे हैं। तो वो बद्दुआ जालिम को जो कर रहे हैं, जालिम के लिए वो लगती है, या जो अगर हम हसद से किसी के लिए बद्दुआ कर रहे हैं तो वो बद्दुआ भी क्या लग जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहान भाई, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इंसान के साथ जितनी भी तकालीफ हों, परेशानियां हों, मुसीबतें हों, इंसान को कोई जितना भी तंग करे, सब्र करना चाहिए, तहम्मुल से काम लेना चाहिए, बुर्दबारी से काम लेना चाहिए।
بہت جلد بد دعا نہیں کرنی چاہیے، صحیح۔ ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسا انسان یا ایسا حاکم یا ایسا شہر کا کوئی بڑا شخص جو فاسق و فاجر ہو، ظالم ہو، ڈکیت ہو، قتل و غارت کرتا ہو وغیرہ وغیرہ، کبھی اس میں گناہ ہوں اور لوگوں مسلمانوں کے خون سے اس کے ہاتھ جو ہیں وہ کونیوں تک رنگے ہوئے ہوں، تو ایسے انسان کے لیے بد دعا کرنا گناہ نہیں ہے۔ اچھا، یہاں آپ اس نے کے لفظ متعلق استعمال بد دعا کیا، کرنی چاہیے۔ یہاں آپ نے لفظ استعمال کیا مسلمان کے لیے یا جی۔ کسی بھی غیر مسلم کے لیے بے جا جو ظلم کر رہا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ حالت جنگ ہو، وہ تو الگ معاملہ ہے اسلام کے لیے، لیکن اگر بے جا اس میں جو دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اس میں ہو جاتے ہیں کہ اگر ہندو ہے یا کرسچن ہے یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اگر اس کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے تو اس کو بھی اسی تناظر میں آپ لیں گے؟ جی، ظالم کے خلاف بد دعا کرنی چاہیے، جو بھی ظالم ہے، جو بھی کسی بھی انسان کے جی، خلاف، کسی بھی کیونکہ اسلام تو انسان، اللہ کو انسان سے بہت محبت ہے، اللہ کو اپنی انسان سے بہت پیار ہے، ٹھیک ہے، اور ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہے۔ اسلام ہے ہی سلامتی کا مذہب جو سب کے لیے سلامتی مانگتا ہے، تو اللہ کو انسان بہت پسند ہے، تو جو بھی ظلم کرتا ہے جس طرح بھی کرتا ہے اس کے لیے بد دعا کی جائے تو کوئی عیب نہیں ہے۔ اور دیکھیے بد دعا کا ذرا سلسلہ آپ دیکھیں کہ ابو لہب ملعون نے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تماچا رسید کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابی لہب ٹوٹ جائیں تیرے ہاتھ، تو ابو لہب کے جو ہاتھ تھے وہ شل ہو گئے، وہ ٹوٹ گئے، ٹھیک ہے۔ آپ ذرا اس سلسلے کو اور آگے بڑھائیں کہ خم غدیر پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں، حاجیوں کے مجمع میں فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مبارک دی، بخن لاکا یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے علی ابن ابی طالب کو ہمارا مولا بنا دیا۔ تو ان کی مبارک کے بعد حارث بن نعمان فہری کھڑا ہو گیا۔ حارث بن نعمان فہری نے کہا اے اللہ کا رسول، آپ نے نماز کا کہا ہم نے نماز پڑھی، آپ نے حج کا کہا ہم نے حج ادا کیا، آپ نے زکوٰۃ کا کہا ہم نے زکوٰۃ دے دی، آپ نے جہاد کا کہا ہم نے جہاد کیا، اب آپ نے وہی کر فرمایا جس کا ہمیں اشکال تھا، جس کا ہمیں ڈر تھا، آپ نے علی کو ہم پہ مولا مسلط کر دیا، یا آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے یا اللہ کی طرف سے کیا؟ تو رسول خدا نے فرمایا میں کوئی کام بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتا، اللہ کی طرف سے مجھ پہ آیت نازل ہوئی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، مجھ پہ حکم ہوا ہے اس لیے میں نے کہا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اب اس نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر مجھ پہ عذاب آئے، اس نے خود عذاب مانگا، سائلہ سائلن بعذاب واقع قرآن کی آیت ہے، اس نے عذاب مانگا، سائل نے سوال کیا عذاب کا، تو کیا ہوا؟ حارث بن نعمان فہری کے لیے آسمان سے پتھر نازل ہوا، پتھر اس کے سر میں لگا اور زمین میں دفن ہو گیا۔ بد دعا کے متعلق حضرت امام حسین نے بد دعا کی، اے حسین بن نمیر تیری ماں تیرے غم میں روئے، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے شام کے دربار میں یزید سے بد دعا دی ہے، کہا کہ انشاءاللہ حسین کا نام پوری دنیا میں باقی رہے گا اور تیرا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ تو ظالم و جابر کے لیے بد دعا کرنی چاہیے، اس میں کوئی عیب نہیں۔ مفتی اقبال نقشبندی صاحب، اسی کو آپ آگے کنسیڈر کریں دعا کے لیے۔ جی میں عرض کرتا ہوں دعا عبادت ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس کی دعا قبول ہوتی ہے یعنی اللہ کی بارگاہ میں، اسی کی بد دعا بھی لگتی ہے، کیونکہ ایک تو قید یہ ہے کہ رزق حلال ہو، دل نورانی ہو، اور مظلوم کی دعا براہ راست جاتی ہے جب وہ ظلم کے خلاف کر رہا ہو۔ آج ہم بد دعا کرتے ہیں یا اللہ کفار کو نیست و نابود کر دے، یعنی جو ظلم کر رہے ہیں کفار، مسلمانوں کے اوپر برسر پیکار ہیں، ان کے خلاف ہم دعا کرتے ہیں، دعا کا ہتھیار استعمال کرتے ہیں، اور بزرگوں نے کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ آیت مباہلہ کو دیکھ لیں، سورہ آل عمران کو، ابناءنا و ابناکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں شہزادے، اور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان یہودی عیسائیوں کی نظر پڑی ان چمکتے ہوئے چہرے کے سراجن و داعین الی اللہ
बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। उसने देखा खुदा की कसम यहाँ से भागो, अगर इन्होंने कसम खा ली, यहाँ पे आ गए, इन्होंने दुआ के लिए हाथ उठा दिए तो क़यामत तक हमारी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी। तो ज़रूरी ये था कि यही बुजुर्ग जो दुआ करते हैं अल्लाह इसे नवाज दे, इसे जन्नती बना दे, इसको दाखिल जन्नत कर दे, अगर यही बुजुर्गान दीन नाराज हो जाएं तो फिर इन्हीं की वो दुआ बद्दुआ होकर लगती है। तो वो भाग गए। तो यानी मालूम ये होता है कि हमें ज़रूरी है इन बुजुर्गों का अदब किया जाए। जहाँ हम दुआ लेने जाते हैं तो ये भी सोचना चाहिए अगर ये हमसे नाराज हो गए, इनकी नाराज़गी वही बद्दुआ बन जाती है। ये मुंह से भी कुछ ना बोले। आप नहीं जानते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद किबलतैन के अंदर, आपको याद होगा, दानिश्वर हैं और एक अरसे से प्रोग्राम कर रहे हैं, कुरान को पढ़ते हैं। नबी जो होते हैं वो हाथ भी ना उठाएं दुआ के लिए। बारिश के वक्त की दुआ कबूल होती है और एक ऐसी जगह है जहां वो बद्दुआ बन के लगती है, मगर रसूल काफिरों के लिए बद्दुआ दें तो वो अल्लाह फरमाता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ये आपने नहीं मारा, ये तो तेरे रब ने इनको मारा है। यानी कोई ये ना कहे ये रसूल तो रहमतुल लिल आलमीन है, फिर पत्थर क्यों मार रहे हैं? तो अल्लाह ने अपनी तरफ निस्बत कर ली, मंसूब अपनी तरफ कर लिया कि मेरे हबीब को ना कहना कि इन्होंने पत्थर मारे हैं, बल्कि मेरे रसूल ने नहीं मारे हिजरत की रात, ये तो रब मार रहा था। तय ये हो गया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनकर आए, इनकी आल जो है वो उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही है। तो यानी अगर अबू लहब या अबू जहल बर्बाद हुआ तो वो रसूल अल्लाह ने बद्दुआ नहीं दी, वो अल्लाह का दुश्मन हो गया और अल्लाह ने उसको बर्बाद कर दिया। मेरा ख्याल है वो बद्दुआ है फरहान भाई, अगर मुझे आप इजाजत दें मैं उसी तरफ, वो बद्दुआ बदर में है। अच्छा। जो अल्लाह के रसूल फरमा रहे थे मौला कल का दिन मैं 313 लेके आया हूँ, मेरी लाज रख लेना। अगर 313 मिट गए तो पूरी रूए जमीन पर तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। यही वो बद्दुआ के अल्फाज थे। जैसे हम कहते हैं कि जा तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, ये भी बद्दुआ का एक सिलसिला है। तो वो जो बदर के अंदर रात पूरी रात अल्लाह के रसूल जागते रहे, हुजूर यही दुआएं फरमाते रहे कि मौला कल हमारी मदद करना, मलाइका भेजना, फरिश्ते भेजना। तो अल्लाह ताला अपने रसूल की दुआ को कबूल फरमा रहा था। ये तो दुआ नहीं हुई कि हमारी मदद कर, ये तो रसूल ने अपने लिए दुआ की ना। अब जब उनकी मदद करेंगे, उनकी फतह होगी तो ज़ाहिर है दुश्मन उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ थी कि कल इस्लाम को फतह दे। ये 313 गिनती के लोग लाया हूं, उधर 1000 से ज़ायद का लश्कर है, यानी 3 गुना ज्यादा लश्कर है। अगर मेरे 313 कल मिट गए, मारे गए, शहीद हो गए तो फिर पूरी रूए जमीन के ऊपर शिरक होगा, फिर पूरी रूए जमीन के ऊपर जो है ना कुफ्र होगा। लिहाजा शिरक को मिटाने के लिए काफिरों के लिए बद्दुआ करना जायज़ है। मैं सिर्फ आखिरी बात अर्ज करता हूं आपकी इजाजत से। देखिए अल्लाह ताला दुआएं कबूल भी करता है, वो ये कि जब कोई गुनहगार दुआ करे तो जरा देर से कबूल होती है, सही। जब बीमार दुआ करे थोड़ा सा जल्दी हो जाती है, जब कोई दिल फराक कुर्बान दुआ करे तो फिर मुतवज्जे हो जाता है, जब कोई बेकरार दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को फौरन कबूल कर लेता है। तो वो रात जो थी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस कदर बेकरारी में थे, बार बार अपने रब करीम को मुखातिब कर रहे थे। तो काफिरों के लिए बद्दुआ करना जायज़ है। जो कुफार मुसलमानों के ऊपर जुल्म व सितम करते हूँ और उनकी जायदादें, उनके मामलात को छीनते हूँ। हजरत इमाम अली मकाम ने भी मैदान करबला के अंदर वो शिमर को बद्दुआ दी थी कि जैसा तू कर रहा है मौला, ये मुझे पानी दिखा दिखा के ये हमें हमारे बच्चों को तरसाता है, ये भी इसी तरह मरे, ये भी पियासा मरे। तो मुअर्रिखीन ने लिखा है वो शख्स जब मरे दुनिया से गए, कातलान हुसैन इसी तरह तड़प तड़प के मरते रहे और इसी तरह वो पानी पानी करते रहे। तो मैं ये कहता हूँ कि जालिमों के लिए, जैसे मौलाना ने कहा, बिल्कुल सही कहा, जालिमीन के लिए दुआ करना जायज़ है कि वो दुआ बद्दुआ होती है, यानी निस्तो नाबूद हो जाए। चंद मौके ऐसे आते हैं जहाँ बद्दुआ करनी चाहिए, वो दुआ भी होती है, हम उसको बद्दुआ भी कहते हैं और वो जायज़ है शरन। मगर नाजायज़ चीज़ों के लिए हासिल करने के लिए दुआ करना वो जायज़ नहीं है। जी किबला, आप इस पे रोशनी डालिए जो इमाम हुसैन के करबला में क्या मामला थे, यानी और ये सिर्फ मैं अपने इल्म हासिल करने के लिए कर रहा हूँ और ना ये कोई मुबाहिसा है ना कुछ, जो मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो रहमतुल लिल आलमीन के नवासे के
رسول اللہ نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، تو کہ شمر کو اس طرح بددعا دی یا کیا کہا ایسا کچھ؟ جی بالکل، جناب علامہ اقبال نقشبندی صاحب نے درست فرمایا. امام حسین علیہ السلام نے پشت ذوالجناح پہ کھڑے ہو کے باقاعدہ خطبہ دیا شہادت کے پہلے، اور امام نے فرمایا کہ مجھے پہچانو، میں حسین ابن علی ہوں، میں نواز رسول ہوں، جگر گوشہ بطول ہوں، میں وہی حسین ہوں جو حالت نماز میں رسول کی پشت پہ بیٹھ جا کرتا تھا. مجھے پہچانو. تمہیں انعام و اکرام کا لالچ ہے یزید سے، اس سے کئی گنا میں حسین ابن علی تمہیں دے سکتا ہوں، اور میں تمہاری آخرت کا بھی ذمہ دار ہوں. اگر تم میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو، میرے پاس آ جاؤ. اگر تم میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے اور تم یزید کے انعام و اکرام کی لالچ میں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، تو میں حسین ابن علی آج یہ کہہ رہا ہوں اور بددعا دے رہا ہوں کہ تمہیں انعام و اکرام نہیں مل سکے گا، اور تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا. اور جس انداز سے تم مجھے شہید کر رہے ہو اور میری اولاد پہ ظلم تم نے کیا ہے، میرے اصحاب پہ تم نے ظلم کیا ہے، رسول اللہ کے اصحاب پہ تم نے ظلم کیا ہے، اسی طرح تم پہ تلواریں چلائی جائیں گی، اسی طرح تم پہ خنجر چلائے جائیں گے، اسی طرح لیکن پھر ایک چیز یہ بھی تو سننے میں آتی ہے کہ جب دربار بازار میں مولا حسین علیہ السلام نے نیزے کی انی پہ تلاوت جب فرمائی اور اپنی بی بی زینب سلام اللہ علیہ اپنی بہن سے مخاطب ہو کر کہا کہ بہن ہرگز ان کو بددعا نہ دینا کیونکہ یہ نانا کی امت ہے، تو وہ یہ تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو اپنے اوپر صبر کرنا، اپنے اوپر ظلم پر بددعا نہیں دینا، اور اگر وہ بندہ اللہ کا دشمن ہو جاتا ہے تو وہی اس کے دشمن ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی تو اپنے اوپر ظلم کے اوپر تو انہوں نے کبھی بھی شکوہ نہیں کیا. ہاں جو شخص اللہ کا دشمن ہو گیا، جیسے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ کسی نے بدسلوکی کرنا چاہی تھی تو مولا علی علیہ السلام نے تلوار واپس رکھ لی تھی، کہا کہ اس میں میرا نفس یہ غصہ شامل ہو جائے گا. لیکن اب اس کے بعد میں کیونکہ وجہ کیا تھی کہ اگر یہ اللہ کا خالص ہے، اس نے مجھ پہ بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو میں اس سے بچ رہا ہوں. تو میں یہاں تھوڑا سا دیکھیے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو امام حسین علیہ السلام نے، یا سید الساجدین علیہ السلام نے، یا حضرت امام سجاد علیہ السلام نے بی بی سکینہ سے بھی یہ جملے فرمائے شام کے بازار میں کہ بددعا نہ کرنا. وہ کن کے لیے؟ دیکھیے، ایک تو وہ ظلم کرنے والے ہیں جو کربلا میں ہیں، جنہوں نے 3 دن سے پانی بند رکھا، تیر و تلوار کا استعمال کیا اور امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا. ایک تو وہ ظالم ہیں، شہزادہ علی اکبر کو شہید کیا، شہزادہ علی اصغر کو، شہزادہ قاسم کے ٹکڑے کیے. ایک وہ ظالم ہے. ایک وہ ظالم ہے جو شام کے بازار میں پتھر برسا رہے تھے. وہاں پہ امام سجاد نے بی بی سکینہ سے اور اپنی پھوپھی زینب سے فرمایا کہ ان کے لیے بددعا نہ کرنا، کیونکہ یہ کربلا میں موجود نہیں تھے اور ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ قافلہ کون سا ہے. ان کو یہ بتایا گیا کہ حکومت کے باغی لوگ ہیں، یہ رسول کے گھرانے والے، یہ نہیں بتایا کیونکہ یہ مجہول ہیں، یہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہم کون ہیں. جزاک اللہ. جی فرحان بھائی، حق کو باطل کی لڑائی تھی. جی حضرت حسین اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے تھے، بے شک. یہ تو حق و باطل کی، اور علماء نے یہ لکھا ہے ایسے موقع پہ ظالموں کے لیے بددعا کرنا جائز تھا. دوسری بات وہی ہے جیسے مولانا فرما رہے ہیں کہ بازار کوفہ میں ان لوگوں نے یہی ایک الزام لگا رکھا تھا اور ہوا اڑا رکھی تھی کہ جو آ رہا ہے قافلہ، یہ لٹا ہوا قافلہ معاذ اللہ یہ باغیوں کا ہے، معاذ اللہ یہ باغیوں کا ہے. تو انہوں نے اسی لیے کہ ان کو بددعا نہیں دینا. پھر یہ بھی ممکن ہے حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں تو ان کے لیے بددعا دی ہے، اور یہ چھوٹے معصوم بچے تھے، تو حضرت امام زین العابدین جانتے تھے ہمارے بچوں نے اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو ابھی آسمان سے خون برسنا شروع ہو جائے گا. اسی لیے روک دیا کہ بچوں سیدہ سکینہ سے کہا تم نے بددعا نہیں کرنی ہے، ان کے لیے جزاک اللہ، صبر کرنا ہے. بہت شکریہ آغا جعفر رضا علوی صاحب بھی اور مفتی اقبال نقشبندی صاحب بھی. یہاں میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا کال کوٹ کروں گا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بات میں نے اپنے جد فلاں اپنے جد فلاں یعنی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی کڑی سے کڑی ملا کر بتایا جاتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ہم نے اپنے اجداد سے سیکھا کہ جب بھی دعا کرو تو دعا سے پہلے درود محمد و آل محمد پر بھیجو، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا پیش کرو اور پھر حاجت طلب کرو، اپنے گناہوں کی مغفرت کرو، آخر میں پھر درود پیشو محمد و آل محمد پر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر میں قربان جاؤں کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص 10 بار اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اگر 10 بار کہتا ہے تو پھر آواز پروردگار آتی ہے، بتا میرے بندے تو مجھ سے کیا چاہتا ہے، تو مجھ سے حاجت طلب کر تاکہ تجھے عطا کیا جائے. تو ناظرین، دعا
ہمیشہ ہمیں اپنے لیے بھی اور تمام لوگوں کے لیے کرنی چاہیے دعا، کیونکہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی سنت ہے پہلے دوسروں کے لیے دعا کرو تو اللہ تمہاری دعا پہلے قبول فرما لیتا ہے اور تمہاری دعا میں اور تاثیر عطا فرماتا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم دعا کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ مجبوری ہوتی ہے ہمیں اپنی دعا اگر قبول کرانی ہے تو پہلے ہم دوسروں کے لیے کریں۔ بالکل بالکل، اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں اور ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ناظرین، علماء اکرام کا سیگمنٹ یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ کل تک کے لیے، کل دوبارہ علماء اکرام ہمارے درمیان موجود ہوں گے، کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کے درمیان حاضر ہوں گے۔ اب ہم بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو حمد و نعت کا سلسلہ ہوگا، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجے گی، ہمارے ساتھ بڑے بہترین نعت خوان موجود ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن چھوڑ کر نہیں جائیں گے، دیکھتے رہیں گے باران رحمت۔